वो हम इसलिए ये समझते हैं, जहाँ तक हमने बेनज़ीर भुट्टो को देखा, पढ़ा, सुना, उनके साथ जो इंटरेक्शन किया, ज़ाहिर है वो एक बड़ी लीडर थी और उनको उन्होंने ना सिर्फ़ मुल्क के अंदर, जिस तरह आपने कहा है ना, कि मुल्क के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, ख़ास करके औरतों के हकूक़ के हवाले से, पुलिस स्टेशन बनाए, बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम शुरू किया, बेशुमार ऐसे औरतों के प्रोग्राम शुरू किए, मुल्क गीर, औरतों की तालीम के लिए उनको इनकरेज किया। फिर खुद अपनी उनकी जो पॉलिटिक्स थी, अपनी जो उनकी सियासत थी, उसने ना सिर्फ मुल्क के अंदर औरतों को बड़े पैमाने पर इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ना सिर्फ निजात दिलाने का हौसला दिया, बल्कि उनको इंस्पायर किया कि वो भी मुल्क की पॉलिटिक्स में बड़े पैमाने पर हिस्सा लें और अपने समाज के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीली को भी जो है वो तब्दीली का भी हिस्सा बने। और इस हवाले से अगर आप देखेंगे, तो मुझे ये लगता है कि सिंध के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आज भी हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सरगर्मी को अगर आप देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो सिंधी स्पीकिंग जो लोग हैं, उसमें औरतों की तादाद भी मर्दों से कम नहीं होती है। और काफी हद तक मैं देखता हूँ कि बेनजीर भुट्टो ने जहां पूरे पाकिस्तान और ग्लोबल सतह पर औरतों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर किया, उन्होंने अंदरूनी सिंध खास करके और पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर औरतों को इस तरफ माइल किया। और मैं समझता हूँ कि बेनजीर भुट्टो वाकई जो है वो औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर जितने भी जमहूरियत पसंद या जितने भी मजलूम कौमियतों के लोग हैं, उनको भी उन्होंने इंस्पायर किया। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी की कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स पर जितनी चाहे तनकीद करें, कर सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज किया और बेनजीर भुट्टो को भी मजबूर किया गया कि वो कॉम्प्रोमाइज करें। अगर वो टोटली फुली कॉम्प्रोमाइज्ड होती तो वो कत्ल ना होती। इस बात को हम अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए कि बेनजीर भुट्टो फिर भी वो किसी हद तक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने, वो गैर जमहूरी कुवतों को कमजोर करने और रियासत को मॉडर्नाइज करने और लोगों के हकूक, जमहूरी हकूक बहाल करने के लिए, इसका मतलब है कि उनकी कमिटमेंट बहुत गहरी थी। तब ही उनको 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 असैसिनेट किया गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बेनजीर भुट्टो की जो बातचीत थी, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बड़ी डेवलप हो चुकी थी और शी वाज अ ग्रेट ऑरेटर। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को करने का ढंग जानती थी। और उनकी जो स्किल पैदा हुई थी, खास करके इंग्लिश और उर्दू में जब वो बात करती थी, तो वो ऐसे अंदाज से बात करती थी कि सामने बैठा हुआ बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता था कि एक ऐसे अशरफिया तबके की औरत है जिसके वालिद भी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनकी बैकग्राउंड भी फ्यूडल थी, लेकिन बेशक उनके वालिद भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में तालीम याफ्ता थे। और उन पर भी आप जितना मर्जी भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स से इख्तलाफ करें, बेनजीर की पॉलिटिक्स से इख्तलाफ करें, लेकिन जो उन्होंने इस मुल्क और इस माशरे के अंदर जो लोगों के अंदर एक इंस्पायरेशंस पैदा की है, भुट्टो साहब ने खुद भी गरीब मेहनत कश तबके के अंदर जो मायूसी थी, बदतरीन किस्म का एक समाजी जबर का जो निज़ाम था, उसके ऊपर एक ऐसा खौफनाक हमला किया गो कि वो कामयाब तो नहीं हुए। इस पूरे सोशल पॉलिटिकल मॉडल को बदलने में तो कामयाब नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद जो भुट्टो साहब ने इस बदतरीन कदीम समाजों के जो टेंडेंसीज थी ना, उस पर जो इतनी जोरदार चोटें लगाई, उससे पाकिस्तान के आम जो गरीब लोग थे ना, उनके अंदर भी वो हौसला अफजाई पैदा हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब की स्पीचेस आज भी हम पब्लिक में जो उनने स्पीचेस की हुई हैं, वो आज भी हम सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा बंदा, ऐसी बैकग्राउंड का बंदा और ऐसी समझ और ऐसी बातें वो कैसे कर सकता है। गो के इस तरह की जो रियासतें होती हैं, वहाँ बड़ी तब्दीलियां तो शायद किसी इनकलाब के जरिए आए, लेकिन भुट्टो साहब ने जिस इनकलाब को लीड करना था, उसको बेशक उनने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने इंस्पायर भी कर दिया।
اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے چل کر جب ہم بینظیر بھٹو کو دیکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کی جو پوزیشن تھی وہ انتہا درجے کی ڈیفرنٹ تھی۔ بھٹو صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے کا حصہ رہے ہیں، لیکن بینظیر بھٹو کو تو اسٹیبلشمنٹ ان کے والد کے قتل کے بعد اپنا دشمن سمجھتی تھی اور بڑی ہسٹائل تھی۔ تو ان حالات میں بینظیر بھٹو نے جس طرح حوصلے اور حکمت عملی اور تدبر سے اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھایا اور ملک کے اندر واپس آئیں اور انہوں نے جس بہادری کا ثبوت دیا، میرے خیال میں ہم جو مرضی باتیں کرتے رہیں لیکن ساری دنیا جو ہے وہ ایسے لیڈروں کو نہ صرف اپنے لیے انسپائریشن سمجھتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینظیر جیسے لیڈر اور ایسی سمجھ والے لیڈر بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے یا ہمارے اس پورے ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے خصوصی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی لیڈر جو ایک بڑے ہی سخت قسم کے پولیٹیکل پروسیس سے گزر کر وہ ایک ایسے سٹیج پر پہنچی جہاں وہ اس ملک کو سدھار سکتی تھیں، اس ملک کی وہ بڑی شناخت بن چکی تھیں، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کے پاس جو بھی پولیٹیکل اور اکنامک اور خاص کر کے جو اس پورے ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے جو ان کے پاس پلان تھے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بینظیر بھٹو نے وہ باتیں کی جو اس زمانے کے بڑے لیفٹ اورینٹڈ انٹلیکچوئل لوگ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہا، بلکہ یہ بات درست بھی ہے، یہ بات بعد میں تو خیر ڈسکشنز کا بھی باعث بنی تھی پبلک میں، کہ بینظیر بھٹو نے 89 میں جب انڈیا کا پرائم منسٹر آیا تھا راجیو گاندھی، یہاں سارک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو اس کو یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ ہم ساؤتھ ایشیا کی کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کا ویژن کتنا بڑا تھا، اور وہ اس خطے کی اصل میں جیوگرافیکل اہمیت کو اور اس خطے کی آپس میں جو انٹریکشن ہے، جو لنک ہیں، اس کی اہمیت کو کتنا زیادہ گہرائی سے سمجھتی تھی۔ تو ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہے کہ ایسی لیڈر کو ان قوتوں نے قتل کر دیا جو ماضی کی ڈارک ایجز کی قوتیں ہیں، جو پاکستان جیسے خطے کو قرون وسطیٰ کے زمانے میں یا منڈل ایجز کے زمانے میں دھکیلنا چاہتی ہیں، اور وہ ایک ایسے قبائلی اور ایسے فیوڈل سسٹم اور ایک ایسی ریاست کی وہ کلپنا کرتے ہیں جو آج کے زمانے میں پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نہ صرف یہاں کے کروڑوں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ ایک ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے سماج پر اور اپنے شہریوں پر جبر مسلط کرتے ہیں۔ ضیاء الحق جب آیا پوٹو کے قتل کے بعد، تو اس نے آتے ہی کو کہ اس ملک کی بنیاد ہی ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی ایک مذہبی تھیوری ہے، اور جو یہ کہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ مذہب کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ ملک مذہب کے لیے نہیں بنتے، نہ مذہب کو کسی ملک کے بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ملک لوگوں کے لیے بنتے ہیں، اس کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد ہی اپنے عوام کی فلاح و بہبود کرنا ہوتا ہے۔ مذہب تو انسان کا خدا اور کسی سپر نیچرل ہستی کے ساتھ تعلق کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ریاست کوئی کردار ادا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ جب کوئی ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی اس ملک کے نظام ہیں یا اس ملک کا جو بھی سسٹم ہے، اس کو ہم ڈائیون پاور کے جو اصول دیے گئے ہیں، یا جو ہماری جو اوپر سے جو ہمارے خدا نے ہمارے لیے کچھ اصول ضابطے دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق چلائیں گے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی مذہب کی خدمت نہیں ہوتی، نہ ہی یہ مذہب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بلکہ یہ
یہ وہی فیوڈل دور کا نظریہ ہے جس میں بادشاہ اپنے آپ کو خدا کا سایہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ میری تابع داری اسی طرح کرو، چونکہ مجھے خدا نے بادشاہ بنایا ہے اور خدا کی طرف سے مجھے منتخب کیا گیا ہے، اور اس کی مخالفت کو خدائی مخالفت کہا جاتا تھا۔ تو یہ اصل میں بنیادی نظریہ ہے جو فالٹی نظریہ ہے، جو ہندوستان کے ٹو نیشن تھیوری کے فالٹی نظریے سے ہی اخذ کیا گیا ہے، اور ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی غلط اور فالٹی نظریہ ہے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ نیشن اسٹیٹ کی بھی نفی کرتا ہے۔ جو لیفٹ کے دوست ہیں، اور کہ بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، وہ وہاں سے متاثر بھی تھا۔ پھر جب یہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے تو انہوں نے ان کو اسلامک سوشلزم کہہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب بے نظیر صاحبہ کا دور آیا تو انہوں نے گو کے کام وہی کیے جو عوام کے ہیں، عوام کے اندر جا کر، عوام کے درمیان جا کر، نچلی سطح تک جا کر جو ہے وہ عوام کے مسائل سنے۔ اور کوئی غرور، جو کوئی لیڈر ہمیں دوسرے کسی میں وہ سمجھ میں جو نہیں آتا ہے۔ اور قتل سے پہلے بھی ایک کلپ جو سامنے آیا ہے، اس میں بھی جو کوئی پتہ نہیں کتنے ارب ہیں، وہ ان کی بات کر رہی ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے کیوں خرچ نہیں ہوئے، یا پھر ان کا ہمیں حساب لینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے، یا جہاں سے آ رہے ہیں ان سے۔ تو اور انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے وہ بہترین۔ تو یہ تو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل خلاف جا رہا تھا۔ اب موجودہ کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو لیگیسی ہے، ان کے جو پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو وہ اقتدار کی سودے بازی میں وہ ان کی پیغام کو بھول گئے ہیں، تو عوام کے لیے کوئی آسرا ہے، کچھ ہے کہ وہ محترمہ کو یاد کر کے کچھ کچھ دیکھیں کرے؟ جی، میرے خیال میں جو بے نظیر بھٹو نے جو لیگیسی چھوڑی ہے، بلکہ پورے بھٹو خاندان نے جو لیگیسی چھوڑی ہے، ہمیں اس سے لاکھ اختلاف ہو، لیکن جب لوگ جان سے گزر جاتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کے پاس جو آپ کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ تو زندگی ہوتی ہے، وہی جب آپ کسی ملک، کسی قوم، کسی خطے، کسی مقصد کے لیے قربان کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ رہتا نہیں ہے۔ گو کہ اس خطے میں جو خاص کر کے جو پاکستان کا خطہ ہے، اس کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہے، اور بینظیر بھٹو کی ضرورت آج ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ ضرورت بینظیر بھٹو جیسے لیڈر کی آج پاکستان کو تھی، جب پاکستان آج بالکل ننگا ہو چکا ہے، اس کے اندر نہ لیڈرشپ ہے، نہ اس کی باہر دنیا میں کوئی قدر و قیمت رہ گئی ہے، نہ اس کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کسی کام کا رہا ہے، اور یہ بلکہ اندر سے کلیپس کرنے والے پوزیشن میں یہ ریاست آ گئی ہے، اور اس کے اوپر جو اصل جو پاور سنٹر ہے وہ نہ اس ریاست کے وسائل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس ملک میں ڈیموکریسی آنے دیتے ہیں، نہ عوام کو امپاور کرنے دیتے ہیں۔ تو اس ریاست کو جس طرح انہوں نے وہ کیا ہوا ہے نا، ریگریس، اور اس کو اپریس، لوگوں پر جو اپریشن ان نے مسلط کر رکھا ہے، تو اس ریاست کی تو گروتھ ہی رک گئی ہے۔ سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے تو مار داڑ ہے، قتل و غارت گری ہے، فرقہ پرستی ہے، مذہب پرستی ہے، نفرت ہے، دہشت گردی ہے، اور کیا نہیں ہے اس ملک میں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے جو ریاست کے اندر ایک ہر طرح کی جو ہے وہ سچویشن خرابی لگتی ہے۔ دو جو صوبے ہیں اس میں تو ایکٹیو انسرجنسی ہے، ملیٹنسی ہے، اور باقاعدہ وہاں بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورسز پہ حملے ہوتے ہیں، اور وہ قتل و غارت گری کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کاؤنٹر انسرجنسی کے جو آپریشنز ملٹری نے وہ کیے ہیں، اس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بینظیر بھٹو کا جو ویژن تھا اس کو اپنائے بغیر، پیپلز پارٹی کا جو پہلے سے ویژن تھا اس کو اپنائے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ سب سے پہلے بینظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کو پولیٹیکل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن چاہیے، اس ملک میں
जब तक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्टेबलाइज नहीं किया जाता, उनको स्ट्रेंथन नहीं किया जाता है, इस मुल्क की जो ग्रोथ है, इस मुल्क के अंदर जो सिस्टम है, वो अवाम तक उसका फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता है, नंबर एक। नंबर दो, बेनजीर भुट्टो ने जो इस मुल्क में खास करके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, इस पूरे खित्ते के बॉर्डर खोलने का जो विजन था, पड़ोसी मुल्कों के साथ तजारत करने का जो उनका विजन था, ये आज भी उससे कहीं ज्यादा जो है वो डिमांड है इस चीज की कि हिंदुस्तान की तरफ बॉर्डर खोला जाए। बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जितने भी बॉर्डर्स हैं, उनको ना सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर में बदल देना चाहिए, बल्कि ये जो बॉर्डर्स हैं इनको इररेलीवेंट करने की तरफ जाना चाहिए। और ये तब होगा कि इनके बीच में जो हॉस्टिलिटीज क्रिएट की गई हैं उनका मुकम्मल खात्मा किया जाए। और जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटीज का खात्मा है वो नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के चांसेस ना होने के बराबर हैं। चूंकि हिंदुस्तान के साथ जो टसल पैदा की गई है, या हिंदुस्तान को एक एटर्नल एनिमी डिक्लेयर करके जिस ग्रोह ने, या जिस तरह के ग्रुप, पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट के ग्रोह ने इसको एक्सप्लॉइट करके लोगों को इतना बड़े पैमाने पर ब्रेन वॉश कर दिया है कि लोग भूखे नंगे भी इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने हुकूक लेने के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने सवाल नहीं उठाते हैं।